جی وہی منظر وہی مسئلہ، پورے ملک میں آج بھی پرتشدد مظاہرے جاری رہے، مسئلہ وہی بجلی ناپید۔ 4 سال گزر چکے ہیں، 3 وزراء بدل چکے ہیں، بجلی ابھی بھی نہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں دنیا ایٹ 8 ود مالک۔ السلام علیکم۔ آج کے اس پروگرام میں نے آپ کو کل وعدہ کیا تھا کہ آج کے اس پروگرام میں ہم پوری کوشش کریں گے ہم جواب لیں۔ سوال ہم سب کو پتہ، مسئلہ ہم سب کو پتہ کیا ہے، بجلی نہیں ہے۔ اس لیے آج ہم چاہتے ہیں کہ اس کے بڑی فوکسڈ ڈسکشن ہو اور ہم جواب اس پہ چاہیں گے۔ ہمارے ساتھ اس لیے بڑا ہی ریلیونٹ پینل ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد اسٹوڈیوز میں وفاقی وزیر بائی واٹر اینڈ پاور احمد مختار صاحب۔ چوہے صاحب بہت شکریہ آنے کا۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جمال انصاری صاحب، ویری ایمیننٹ بزنس مین اور انرجی میں بہت انہوں نے کام کیا ہوا ہے اور ویسے پیٹرولیم انجینئر بھی ہیں، اور ساتھ خواجہ آصف صاحب پی ایم ایل کے مین مرکزی رہنما۔ بہت شکریہ۔ چوہے صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں۔ مسئلہ ہم سب کو پتہ ہے، آج بھی شاید 6000 میگا واٹ ہے اور آج لیٹسٹ آپ کا 4000 ہے۔ جی جی چلیں ایک تو پہلے یہ بتائیں کہ اگر صرف 4000 میگا واٹ کا فرق ہے تو پھر 22 گھنٹے 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے؟ باقی باتیں آگے چلے گی۔ دیکھیے، جہاں تک باقی علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا تعلق ہے تو وہ ڈیفینیٹلی اس کو کم ہونا چاہیے اور آن ڈیلی بیسس یہ کم ہوتی جائے گی۔ جو کل دن گزرا ہے اس میں گرمی زیادہ ہونے سے ڈیمانڈ زیادہ ہو گئی۔ یہ ایک چیز جو بڑی انٹرسٹنگ ہے اور سمجھ میں نہیں آتی پوری طرح سے کہ جب بھی ہم کوشش کرتے ہیں اپنی پروڈکشن بڑھانے کی، جنریشن بڑھانے کی، تو ہماری جو شارٹ فال ہے، ڈیمانڈ جو ریکوائرڈ ہے وہ بڑھتی جاتی ہے۔ اگر ہم پروڈکشن کر رہے ہیں لیٹ سے، جیسے میں نے کہا 13000 میگا واٹ، تو اس میں مارکیٹ سے جو اس کی ڈیمانڈ ہے وہ 4000 کا ڈفرینشیل ہوتا ہے، وہ 17000 ہو جاتی ہے۔ 17000 جو ڈیمانڈ ہے وہ بڑی ہیوی ڈیمانڈ ہے۔ شروع سے 2 سال تو مجھے بھی ہو گئے اس کو دیکھتے ہوئے، پر یہ کبھی اتنی ڈیمانڈ دیکھی نہیں گئی تھی جتنی آج کل آ رہی ہے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں ٹی وی شوز، آپ ٹی وی شوز دیکھ لیں رات کے وقت کے، جتنے ٹی وی شوز ہیں شام کے وقت کے، اس میں بتیاں جل رہی ہیں اینڈ ایڈیشنل لائٹنگ ہوئی ہے۔ اسی طرح آپ بازار جاتے آپ نے ہیں، سارا ٹی وی پہ ڈال دیا، ہماری وجہ سے ملک میں شارٹ فال ہے۔ میں تو حقیقت بتا رہا ہوں، یہ آگے اس کی انکوائری آپ کرا لیں تو ٹھیک ہوگا۔ آج کل سارا کچھ میڈیا کا قصور ہے، چلیں شارٹ فال بھی ہمارا۔ مجھے بتائیں، وہ کہہ رہے ہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو چوری اتنی زیادہ ہے کہ بجلی کی جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ ہے چوری کا، لائن لاسز سے لے کے، مثلا آپ کے لائن لاسز ایوریج جو سے ہیں وہ 20.3% چل رہے ہیں، جو بہت ہائی ہیں۔ عام پوری دنیا میں 7-8% جو جینوئن لاسز ہیں، لیکن یہاں پہ بجلی چوری ہو رہی ہے اور 1 پوائنٹ کا مطلب ہے 7.5 ارب کا نقصان۔ یہ آپ لوگ نہیں روک رہے۔ آر پی پی چلے اسکینڈل آپ کو کس نے کہا کہ ہم روک نہیں رہے؟ ہم بالکل وی آر آفٹر دیس پیپل۔ آج رات کو ہم نے 2 بزنس مینوں کو پکڑا ہے اینڈ بوتھ آف دیم آر ڈیفالٹرز آف 2 crores ایچ، اور پچھلے 6 ماہ سے وہ ڈیفالٹ کر رہے تھے۔ تو اتنے بڑے ڈیفالٹرز ہیں، اور جب ان کے پیچھے ان کو پکڑنے جائیں تو آپ ڈنڈے والے بندے بھیج دیتے ہیں کہ اس کو مارو، ان کو روکو۔ نہیں، اس طرح تو آپ نے اپنے کیبنٹ ممبر کے اسپاؤس کا بھی کافی بڑا کروڑوں کا بل تھا، ان کی اتنے سالوں کی قسطیں بنا دی ہیں کہ وہ اگلے 20 سال تک قسطیں چلیں گی۔ مالک صاحب، وہ کہنے کو تو ٹھیک ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں میں مان جاتا ہوں، بیکاز یو وڈ ہیو سم انفارمیشن آن دیٹ، پر اتنا بل بنتا نہیں ہے جتنا کہ اس کے ساتھ۔ یو ایس ایڈ کی رپورٹ ہے کہ تقریباً سال میں تقریباً 29 ارب 300 ملین ڈالرز انہوں نے کہا ہے کا تو صرف تیل چوری ہو جاتا ہے جو کراچی سے نکلتا ہے اور پنجاب تک پہنچتا ہے، جو فرنس آئل جاتا ہے وہ جو ہے وہ بھی چوری ہو رہی ہے۔ ویبڈا کے لوگوں کو آپ بجلی دے رہے ہیں فری، جو آگے میٹرز انہوں نے آگے تاریں دی ہوئی ہیں، اور اسی پہ ہم سرکولر ڈیٹ پہ بھی آئیں گے۔ تو یہ جو کرپشن کا اصل میں سب سے بڑا ہول ہے، وہ کہتے ہیں باقی جنریشن کیپیسٹی کا اتنا ایشو نہیں ہے جتنی چوری کرپشن کی وجہ سے بجلی کا کرائسس پڑا ہوا ہے۔ میں تو کچھ آپ کو فیکٹس اینڈ فگرز دے سکتا ہوں اس کے، کہ میں دیکھ رہا تھا کہ 25 ارب روپے کی چوری ہوتی ہے تیل کی فرام مظفر گڑھ ٹو فرام کراچی ٹو مظفر گڑھ، اینڈ اگر ہم ادھر پائپس لگا دیں تو وہ تقریباً میکسیمم آئی تھنک اٹ ول کاسٹ $6 million، whereas the theft of oil every month is more than $2 million, 2 billion rupees. تو روک کیوں نہیں رہا؟ روک کیوں نہیں We are سکتے؟ trying our best, we don't have the systems to stop that. What do you mean? What system? وہ جب لینڈ کرتی ہے، جب ٹرینز آتی ہیں، جب ٹرکس آتے ہیں، باؤزرز آتے ہیں جو ان لوڈ کرتے ہیں، ڈیکینٹ کرتے ہیں،
اس وقت یہ سارا آپ کنٹرول گورنمنٹ ہے, وہ کون روکے گا اگر آپ بھی نہیں روکیں گے تو؟ گورنمنٹ یس کہنے کو ہماری گورنمنٹ ہے, بٹ حقیقت میں تو ہماری گورنمنٹ نہیں ہے, کس کی ہے؟ پنجاب کی گورنمنٹ ہے. خیر صاحب, پنجاب کی گورنمنٹ, ان کی بات سے لگتا ہے کہ پنجاب کی گورنمنٹ ذمہ دار ہے. آپ لوگ شاید ہو سکتا ہے انکریج ہی کر رہے ہوں یہ کرائسس پرپیچویٹ کرنے کے لیے. ویسے بھی آپ لوگوں کو شوق ہے, مجھ میں جتنے جلوس ہیں ان کی قیادت بھی کرتے ہیں آپ لوگ. میری بات آپ تو نہیں تیل چوری کر اٹس اے سیریس سبجیکٹ. میرا خیال ہے اگر آپ تھوڑا سا سیریس رہیں تو بہتر ہوگا, آپ کے لیے بھی بہتر ہوگا لیا, اور ٹاپک کے لیے بھی بہتر ہے. جواب مالک صاحب پلیز, یہ لوگ اذیت میں ہیں, ڈونٹ میک فن آف دس. No, we are not funny. This is not funny. It seems that you make trying to make fun of out of it. دیکھیں چوئی صاحب نے کہا ہے کہ چوری ہوتی ہے کراچی سے مظفر گڑھ, وہاں تو پنجاب نہیں ہے, وہاں تو ان کی حکومت ہے. تو جو ان کی جورسڈکشن میں چوری ہو رہی ہے, ہماری جورسڈکشن میں جو ہے پی ایم ایل این کی جہاں پہ حکومت ہے وہاں تو چوری نہیں ہو رہی. انہوں نے پائپ بچھانے کی بات کی ہے کراچی سے مظفر گڑھ, وہاں وہ سارا سندھ ہے, مظفر گڑھ سے آگے چلے جائیں سارا سندھ ہے. لیکن میں بات اصل میں یہ ہے کہ یہ اٹس ناٹ اے ٹریویل پرابلم, اور اس کے ٹریویل پرابلم کے لیے ٹریویل سولوشنز بھی جو ہے نا وہ دیکھیں پچھلے 4.5 سال سے حکومت ہے پیپلز پارٹی کی, اور یہ پریزیڈنٹ صاحب کی آج اخبار میں اسٹیٹمنٹ ہے کہ مجھ کو یہ ورثے میں ملی ہے یہ پرابلم. دیکھیں 4.5-4.5 سال کے بعد جو ہے یہ ورثے والی بات جو ہے وہ ختم ہونی چاہیے. یہ پرابلم ان کو پہلے دن بھی پتہ تھی, اس کے سلوشنز پہلے دن ان کو تلاش کرنے چاہیے تھے. انہوں نے سلوشن اس کا تلاش کیا رینٹل پار. رینٹل پار میں سوائے مال بنانے کے اور کوئی آبجیکٹو نہیں تھا, اور وہ انہوں نے پرسو کیا اس حکومت نے. میں چوہدری صاحب کی بات نہیں کر رہا, 2-2.5 سال اس کو پرسو کیا. اس دوران یہ اپنی ایگزسٹنگ جنریشن فیسلٹیز کو اپ گریڈ کر سکتے تھے, اس سے ٹھیک سبسٹینشیل جو ہے فرق پڑ جانا تھا. مجھے بتائیں ہم آگے کہاں جائیں, ہمیں پتہ ہے یہ سلوشن ہے. آج بھی ان کو اپ گریڈ کیا جا سکتا ہے. آپ نے چوہدری صاحب نے مارکیٹس کی بات کی, مارکیٹس بند کرائیں 7 بجے 7:30 بجے تمام مارکیٹ سارے پاکستان میں بند نہیں ہوتی, آپ لوگ بیکاز دوسرے صوبوں میں بند نہیں ہوتی. The decision was taken on federal level. آپ کیوں نہیں پہل کرتے؟ فیڈرل لیول کے اوپر میں کہتا ہوں دوسرے صوبے غلط کر رہے ہیں, آپ کیوں نہیں پہل کرتے؟ دیکھیں ہمیں تو جو ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ تو ساری قوم وٹنس کر رہی ہے کہ کراچی میں 1 گھنٹہ بھی بجلی نہیں جاتی ہے, اور ہمارے وہاں پہ 18 گھنٹے بجلی جاتی ہے. لاہور میں بجلی 16 گھنٹے جاتی ہے, کراچی حیدرآباد میں کوئی نہیں. دیکھیں آپ اس کو میں دیکھیں دس از اے نیشنل ایشو. میں اس ایشو کو اس وقت پروٹیسائز نہیں کرنا چاہتا. آپ پروٹیسائز کر رہے ہیں, میں چاہ رہا ہوں کہ ہم اس کے سولوشن نکالیں کہ کیا کیا ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. میں ایک چوہدری صاحب سے ایک بات کروں گا, دین آئی گیٹ جمال صاحب انٹو دی ڈسکشن آلسو. چوہدری صاحب یہ بتائیں, کیونکہ کرپشن بڑا ایشو جو ہم نے جتنا اس کا اسٹڈی کیا ہے, اس کا بجلی کی کمی اتنا ایشو نظر نہیں آتا, پروڈکشن وہ گیپ, چوری بہت بڑا ایشو ہے. مثلاً آئی ڈونٹ نو آپ کا فگر ہے کہ نہیں کہ پچھلے مہینے آپ نے کتنی جنریٹ کی تھی بجلی. جو ہم نے فگرز لیے ہیں آپ ہی کے سرکاری فگرز ہیں, اس میں 93 ٹریلین 93 ٹریلین کیا ہوگا خرب 93 خرب یونٹس آپ نے جنریٹ کیے جی. لیکن جو ڈسٹریبیوٹ ہوئے ڈسکوز کے تھرو وہ 40% ہوئے, 60% ہوئے, 40% مسنگ ہے. اب یہ جو بلنگ سرکل میں جا رہے ہیں سب کچھ, مطلب باقی چوری ہو رہی ہے, یہ انلیگل کنیکشنز ہیں, کنڈے ہیں یا واٹ ایور جو بڑے ہیں, سب کچھ ہے. تو بجلی ہے تو صحیح سسٹم میں آ بھی رہی ہے, لیکن لوگوں کو نہیں مل رہی, نان بلڈ لوگوں کے پاس جا رہی ہے. مالک صاحب یہ دیکھیں کہ یہ جو اس وقت پرابلم ہے, ہم نے 2-3 دن میں مظفر گڑھ گیا جی, میں نے وہاں پہ جا کے دیکھی جو پرابلمز ادھر تھیں, وہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو سمجھ آتی کہ کتنی مشکلات میں وہ لوگ ان کو ریپیئر کر رہے تھے. جو پلرز پائتھنز جو گرے 11,000 یہ والے سارے, اینڈ وہاں پہ جو لوگ ان کو ٹھیک کر رہے تھے, they were boys of 18. سیلاب میں نہیں, جکھڑ آیا, وہاں پہ ٹورنیڈو آیا, جس سے لیٹسٹ والے کی بات ہے. اور وہ لڑکے تھے, ینگسٹرز تھے 18 سال کے, 20 سال کے, وداؤٹ اینی گلوز, وداؤٹ اینی شوز, with the naked hand and naked feet they were trying to set the whole system right. اور انہوں نے یہ کام کیا کہ رات کو جب جیسے جیسے اطلاع ملتی گئی
ویسے ویسے یہ ٹیموں کو اطلاع کرتے گئے کہ اپنی ٹیموں کے ساتھ پہنچیں. حیدرآباد سے، ملتان سے، فرنٹیئر سے وہ ٹیمیں آئیں اور انہوں نے آ کے ہیلپ کرنا شروع کیا. آپ انڈیا کی دیکھ لیں، 65 کروڑ کی آبادی جو ہے وہ اس کو پرابلم آئی ہے بیکاز آف دس سو کال ٹورنیڈو. اینڈ اس میں یہ تو ایک ٹیمپرری ایک چیز آ گئی نا. یہ تو لوڈ calamity آ گئی. شیڈنگ میں جو پرابلمز آ رہی ہیں، مجھے یہ بھی بتائیں آپ کے پاس اس وقت امیجیٹ میجرز کیا آپ لے رہے ہیں؟ ہمیں تو سمجھ نہیں آتی. آپ نے تو یہ بھی بیان دیا تھا کہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، رمضان میں نہیں ہوگی، وہ بھی ہو رہی ہے. میں نے یہ افطار کہا سحر پہ بھی جا رہی ہے. میں نے یہ کہا تھا کہ ہم کوشش کریں گے کہ افطار اور سحر کے وقت میں لوڈ شیڈنگ نہ ہو. ٹھیک ہے، میرے علم میں نہیں تھا کہ یہ ایسے ٹورناڈوز بھی آ جائیں گے اور آ کے سارے سسٹم کو اپسیٹ کر دیں گے. بہت لوگوں کا خیال ہے کہ آپ سے پہلے جو وزیر گئے، جو اب آپ کے وزیر اعظم ہیں، جب وہ فیل ہو گئے ایز اے وزیر تو اس کا انعام ان کو ملا، ان کو وزیر اعظم بنا دیا. تو شاید آپ کو اس لیے بنایا ہے کہ آپ کی تھوڑی بہت کریڈیبلٹی جو ہے، ذاتی کریڈیبلٹی، اس کو استعمال کر کے تھوڑا سا ٹائم مل جائے آپ کو. میں نے خود چوز کیا. آئی وینٹ ٹو دی پرائم پریزیڈنٹ اینڈ آئی ٹولڈ ہم کہ آئی ووڈ لائک ٹو بی دی منسٹر فار واٹر اینڈ پاور. اینڈ مجھے کسی نے پوچھا کہ تم یہ کیا کرو، میں نے کہا یار آئی ول ٹرائی ٹو ہیلپ. تو کیا روڈ میپ ہے آپ کا؟ اگر میں نہیں کامیاب ہوں گا تو زیادہ سے زیادہ یہ ہے نا کہ مجھے کہیں گے بھائی جاؤ، میں چلا جاؤں گا. بٹ اگر میں کامیاب ہوا تو لوگ بہت عرصے تک یاد کریں گے کہ احمد مختار نے کوئی اچھا کام لوگ کیا. تو سر روزانہ ہی حکومت کو یاد کرتے ہیں، صبح سحری سے لے کے افطار کے رات تک یاد کرتے ہیں، سڑکوں پہ آ کے اظہار بھی کر رہے ہیں اپنی یہ یاد دن کا. بہ دن بہتر ہوتے جائیں گے. یہ مجھے بتائیے کہ ابھی کس طرح بہتر کریں گے، بتائیں مجھے آپ. دیکھیں ہم نے اس میں یہ کیا کہ ایک کمیٹی بنائی ہے جو لوڈ مینجمنٹ کمیٹی. اس میں پرابلم خاصہ بھی آ رہی تھی کہ جو بھی ہم بجلی جنریٹ کرتے تھے اور آگے ڈسکوز اس کو بیچتی تھی لوگوں کو، تو انہوں نے ڈرال زیادہ شروع کر دی. اور یہ جو انڈیا میں بھی ہوا ہے، انہوں نے ڈرال زیادہ کی اور سارا سسٹم ان کا کلیپس کر گیا. پڑھے لکھے سمجھدار لوگ تھے جو یہ کام کرتے ہیں وہاں پہ، اور بڑے بڑے بزنس مین ہیں جو اس فیلڈ میں ہیں، ان سب کو نہیں سمجھ آ سکی. سو وی آر گوئنگ ٹو میک اے لوڈ مینجمنٹ کمیٹی کی جو ڈرال والا سسٹم ہے نا، اس کو ختم کر دیں. ڈرال کیا مطلب ہے لوگوں کو؟ مطلب سسٹم سے آپ یونٹس نکالتے تھے نا، آپ نے جو جنریٹ کیا وہ ایک سسٹم میں آ یہ گیا. سر بتائیں، بریک لینی، بریک کے بعد آگے بڑے بڑے بزنس مین بیٹھے ہوئے، ان سے ہی پوچھیں گے. وہی لگ رہا ہے کہ باتیں ہو رہی ہیں. ابھی آپ کے پریزیڈنٹ صاحب نے ایک میٹنگ پریزائڈ کی، اس میں 2 بڑی انٹرسٹنگ باتیں ہوئی. جو آپ کے نئے سیکرٹری ہیں انہوں نے کہا کہ جی میں 120 ارب روپیہ ریکور کر لوں گا جو پھنسا ہوا ہے. ابھی ان کی 2 ہفتے بعد دوبارہ پریزنٹیشن ہے. وہ کس نہیں، طرح یہ ایسی بات نہیں ہوئی. اچھا، اور آپ نے کہا کہ میں 4 مہینے میں یہ جو فرنس آئل والے ہیں ان کو میں کول پہ ٹرانسفر کر دوں گا. میں نے یہ کہا تھا کہ 4 to 6 months میں وی ول بی ایبل ٹو، بیکاز ہماری اگر کوئی بقا ہے، اگر ہم بچ سکتے ہیں تو ہم اسی طرح سے بچ سکتے ہیں کہ ہم کول کی یہ طرف وہ جائیں. کریں گے جو ADB نے آپ کو لون آفر کیا ہوا ہے $1.5 ارب نہیں، کا. اس میں تو پے ایز یو ارن اسکیم کے تحت ہم نے لینا ہے. اس میں تو جو سپلائر ہے، سپلائرز کریڈٹ ہوگا، وہ دے گیو تو اس میں آپ نے کر دیا، پروسیس شروع کر دیا. پروسیس شروع کر دیا جی. ہم بہت ساری چیزوں کے مطلب یہاں پہ ہم نے یہ کوئی دوسرا رینٹل پاور پلانٹس کا اسکینڈل تو یہ نہیں تو بنے گا جو صاحب؟ آپ کو یہ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے پرزے جو بازار میں بھی بکتے ہیں وہ بھی اکٹھے کر رہے ہیں تاکہ ہمیں پیسے زیادہ نہ دینے پڑیں. ہم اس کو ایکسپیڈائٹ کرنے کی خاطر وی آر بائنگ گوڈس فرام دی شیلف آلسو اینڈ سینڈنگ تھرو دی چائنیز پیپل ٹو پاکستان، تاکہ اس کو ایسی سپیڈ سے کریں. میں نے 4 سے 6 ماہ کہا تھا. وی ول بی سائننگ دی کانٹریکٹ بائی دی اینڈ آف نیکسٹ منتھ. اینڈ یہ کتنے، یہ جو آپ پروسیس اگر آپ اگلے مہینے کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں، کتنے پروجیکٹ سے کر رہے ہیں؟ نہیں، وی ہیو ٹاک ٹو منشا، ہی از اگریڈ. وی ہیو ٹاک ٹو AES لال پیر، انہوں نے اگری کیا. ہپکو نے کیا، مظفر گڑھ نے، جامشوروں نے کیا. اباؤٹ 4200 میگا واٹس جو ہے الیکٹریسٹی ہم پروڈیوس کریں گے فرام کول. اینڈ دس کول ول بی یہ 4 مہینے تک جو 4200 میگا واٹ آپ ٹرانسفر کر دیں گے فرنس آئل سے کوئلے کے اوپر، یہ امپورٹڈ کوئلے کے اوپر. 4 مہینے میں نہیں، ٹائم لگ جائے گا. 4 مہینے تک، 2 مہینے تک ہم، یا اس مہینے کے آخر میں وی ول سائن دی ایگریمنٹ. اور جب ہم نے ایگریمنٹ سائن کر لیا تو تھنگز ول اسٹارٹ موونگ فرام دی چائنیز سائڈ آلسو، فرام آر سائڈ آلسو. میں تو چھوٹی چھوٹی ایک جھٹکی سی بات کر رہا ہوں کہ یہ جو میں نے دیکھا، کاغذوں میں بھی دیکھا، اسٹڈی بھی کیا، تو یہ سمجھ آئی کہ اس کو چلانا ہے بہت فائدہ مند. اس طرح سے کہ $4 بلین خرچ آیا کسی ایک سال میں ہمارا نا، تو آن امپورٹ آف فرنس آئل. سو اس $4 بلین میں سے آپ $1 بلین کی مشینری کے لیے جو لیا ہوگا وہ واپس کریں گے.
1 بلین کول کی جگہ کول یوز کریں گے اس کی جگہ تھرمل آئل کی جگہ. 1 بلین سے آپ سرکولر ڈیٹ واپس کریں گے. 1 بلین آپ پاکستان کی غریب عوام کو دیں گے, ریلیز کریں گے. ڈیٹ میں 30 ارب روپے ایڈ ہو جاتا ہے. میں بات کروں 4 ماہ کے بعد کی. آپ پاس کی بات کرتے ہیں یا فیوچر کی بات کرتے ہیں. میں تو ایک ریسٹرکٹڈ فگر کو لے کے چلا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ دس از ون آف دی بیسٹ سولوشنز یو کین چلیں گیٹ. یہ ون آف دا سولوشنز ہے. ابھی بریک پہ ہم جاتے ہیں, بریک کے بعد آ کے دوسرے پارٹیسپینٹ سے پوچھتے ہیں سولوشنز واقعی پریکٹیکل سولوشنز ہیں کہ پائپ ڈریم ہے. ناظرین ابھی بات اس پہ آج ہم اسپیسیفک سولوشنز پہ جائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا بیکاز یہ مسئلہ ہمارا اور آپ کا ڈیلی بیسس کا مسئلہ ہے اور اس کا ہمیں حل ڈھونڈنا ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. بریک سے پہلے منسٹر صاحب نے کافی لمبی باتیں کی. جمال صاحب انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم کول پہ بھی چلے جائیں گے, پروسیس ہم کر لیں گے 2-3 ماہ کے اندر, اور پھر مجھے نہیں پتا کتنا عرصہ لگے گا, آگے کتنے مہینے کا. وہ سنا ہے کہ 6 مہینے سے سال کم از کم چاہیے آپ کو ایک پلانٹ کو کنورٹ کرنے میں سب کچھ. یہ جو ابھی تک آپ نے تھوڑی سی باتیں سنی, کیا ایز اے بزنس مین, ایز اے انڈسٹریلسٹ اور سمبڈی جو اس فیلڈ کو جانتا ہے, کچھ آپ کو پازیٹیو کوئی امید بنتی ہے کہ یہ بھی باتیں؟ دی اونلی پازیٹیو جو میں نے سنا وہ کول کے بارے میں منسٹر صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے. لیکن ابھی تک پاکستان میں یہ پرابلم ایک دن کا نہیں ہے. یہ پرابلم پچھلے 20-25 سال کا ہے. 20-25 سال سے ٹوٹل انکمپٹنس ہے. ضیاء الحق کے آنے سے لے کر اب ڈیگریڈیشن شروع ہوئی آپ کی بیوروکریسی کی. وابڈا کی جنریشن سائڈ واز آنیسٹ اینڈ ایفیشینٹ. اوور ٹائم آپ نے اس کو ٹوٹلی ڈسٹروائے کر دیا. اس وقت فیول کی آپ نے بات کی کہ جی 25 یا 30 ارب روپے کا فیول چوری ہو جاتا ہے. فیول اس لیے چوری ہو جاتا ہے کہ جو پاور پرچیز ایگریمنٹس ہیں وہ ڈیفیکٹو ہیں. اس میں فیول از اے پاس تھرو. میں اس کو چوری کرا دوں, میں اس کو ضائع کر دوں, میں اس کو سارا کچھ کر دوں, دی کنزیومر از ناٹ لائبل. گورنمنٹ آف پاکستان نے اگر پاکستان کے عوام کو بچانا ہے اس جو ایک کرائسس میں ہم پھنس گئے, یو ہیو ٹو برنگ آل دی آئی پی پیز اینڈ رینٹل پاز اینڈ یو ہیو ٹو ری ڈو یور ایگریمنٹس. یہ سارا ایگریمنٹ آپ ختم کریں جو بکواس آپ نے جس میں پھنسا دی ہے. جو کیپیسٹی چارج اور انرجی چارج کو ختم کریں. کیپیسٹی چارج یہ ہے کہ ایک پلانٹ 1 روپے کی بتی نہ بیچے اور اس کو 60% ملتا ہے. جتنا اس کو لگا ٹھیک ہے, وہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, وہ سویا ہوا ہے گھر میں, وہ تیل بھی بیچ. آپ کے جو سرکاری اس وقت تھرمل پاور پلانٹس ہیں وہ 29% کیپیسٹی پہ چل رہے ہیں جبکہ ان کو 30-40 پہ چلنا چاہیے. پرائیویٹ سیکٹر میں یہی حال ہے. لوٹ پروگرام ہے. جو چیزیں ہونی چاہیے, ایک تو آپ کے پاور پرچیز ایگریمنٹس ریڈو ہونے چاہیے. یہ کیپیسٹی والا بکواس ختم ہونی چاہیے, نمبر 1. نمبر 2, پاکستان میں 5000 میگا واٹ ہے جو کول پہ کنورٹ ہو سکتا ہے. کولے پہ کنورشن بڑا آسان ہے کیونکہ یہ وہ ٹربائنز ہیں جو سٹیم سے چلتی ہیں. اس کے اوپر آپ فرنس آئل جلاتے ہیں, فرنس آئل سے آپ سٹیم بناتے ہیں اور سٹیم کو آپ فیڈ کرتے ہیں اپنی ٹربائن میں چلانے کے لیے. دس ریٹرو فٹنگ کین بی ڈن آن این ایکسپیڈیشیس مینر. ٹھیک ہے, اس کی 2 سے 2.5 لاکھ روپے ڈالر کاسٹ آتی ہے پر میگا واٹ. 2 سے 2.5 لاکھ ڈالر پر میگا واٹ کنورژن کاسٹ ہے. 50-60 وہ کون بھرے گا؟ دیکھیے ایک منٹ صبر کیجیے. بھرنے والی بات جو بزنس مین ہے جو بھرنے کو تیار ہے. دیکھیے پاکستان کا ڈیلیما کیا ہے. آئی ایم اے بزنس مین, آئی ایم ولنگ ٹو بائی پاور. ٹھیک ہے, دیر آر پیپل ہو آر ولنگ ٹو سیل می پاور. دا گورنمنٹ نیڈس ٹو گیٹ آؤٹ آف دا وے. اس ملک میں سب سے بڑی مصیبت حکومت ہے. دیکھیں مسئلہ ہے کہ ایک بندہ ہے وہ پاور خریدنا چاہتا ہے, ایک بندہ ہے وہ پاور اس کو بیچنا چاہتا ہے. کیوں نہیں ہو سکتا؟ مسئلہ کہاں پر ہے؟ گورنمنٹ نکل جائے گی پھر کمرشل ریٹوں میں. لیٹ می فنش. آپ دونوں نے بات کی ہے, یہ پولیٹیکل ہو گیا ایشو. ٹھیک ہے, یا اس ملک میں پالیٹکس کیا چیز ہے؟ میرے نزدیک پالیٹکس ہے ٹو میک ٹروتھ پیلیٹیبل. دیٹ از پالیٹکس. پالیٹکس ایسا سچ جو ہضم ہو جائے. جی بالکل, لوگوں کو بتانا چاہیے. پالیٹکس لوگوں کی پگڑی اچھالنے کا نام نہیں ہے. ڈیو ریسپیکٹ ٹو بوتھ مائی اپنا ویلیو گیسٹ, پاکستان میں پالیٹکس لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے کا نام. چلے وہ تو دوسری بات ہے نا. ابھی پہلے اس میں آئے اسی لیے یہ نہیں ہو رہا. آپ نے بھی تو کہا کہ ایک تو کانٹریکٹ کینسل کریں, کیپیسٹی ختم کریں, یہ پاس تھرو والا یہ ختم ہونا چاہیے. بالکل ختم ہونا چاہیے. 5000 میگا واٹ آپ کا کوئلے پہ کنورٹ ہو سکتا ہے. جب کوئلے پہ آپ کنورٹ کریں گے آپ کی پاور ڈیلیورڈ کاسٹ, تو وہ تو مان رہے ہیں اس بات کو, چاہتے ہیں کرنا. ٹھیک ہے نا, منسٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں. منسٹر صاحب جو کر بالکل صحیح ہے, لیکن اس کے جو سائیکل ہے نا, دیکھیں دیٹ از دی چیپسٹ. عرصہ کتنا لگے مجھے بتائیں, عرصہ کتنا لگے گا؟ بات تو کرنے دینا سر. نہیں بات سر, آئی ہیو ٹو میک شیور دیٹ تھنگ کیپس موونگ. سر عرصہ کتنا لگے گا؟ لیٹ می اسپیک دین اونلی یو کین. ہر چیز کی ایک سپلائی چین ہوتی ہے مالک.
اس کے لیے یہ 5000 میگا واٹ کو کرنے کے لیے آپ کو 15 سے 20 ملین ٹن کوئلہ سال کا امپورٹ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, اس کے لیے نہ آپ کے پاس پورٹ فیسلٹی ہے نہ آپ کے پاس لوکل ٹرانسپورٹ فیسلٹی. امیڈیٹلی اگر میں ہوں تو 2 پلانٹس کو آپ ٹارگٹ کریں, ایک ہے جامشورو اور دوسرا ہے ہپکو. یہاں پہ دونوں پہ پائپ لائنز بچھی ہوئی ہیں, وہ پائپ لائنز کنورٹ ہو سکتی ہیں ٹو ٹرانسپورٹ کول ایز اے سلری. ٹھیک ہے, ہمارے ملک میں ہوتا ہے کہ منسٹر صاحب کا بڑا اچھا انیشیٹو ہے کہ جس کو کوئلے پہ کرتے ہیں. 5000 میگا واٹ ہے, 4000 وابڈا کے اوپر ہے, 1000 کے ای سی کا ہے جو اسٹیم ٹربائنز لگی ہوئی. لیکن کوئلے کا لائف سائیکل کون کرے گا, پورٹ کی ڈیولپمنٹ کون کرے گا؟ ٹھیک ہے, یہ تو اس طرح سے تو نہیں ہو جائے گا. گورنمنٹ تو نہیں نکل سکتی بیچ میں سے نا سر, گورنمنٹ کا رول ہے. سر گورنمنٹ آج آپ کو کوئلے کے, میری کمپنی نے پچھلے 5 سال سے کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں امپورٹ کول ٹرمینل بنانے کی اجازت دی جائے, نہیں دیتے کوئی پورٹ. کون نہیں دیتا؟ کوئی پورٹ نہیں دیتا. آج چلے جائیں آپ جا کے پرمیشن لے لیں. اس ملک میں سب سے بڑا مصیبت جو ہے وہ گورنمنٹ ڈز ناٹ الاؤ دا پرائیویٹ سیکٹر ٹو آپریٹ. اور جہاں پہ پرائیویٹ سیکٹر آپریٹ کرتا ہے وہ گورنمنٹ کی کنائیونس کرونیزمس میں کرتا ہے, جہاں پر کیپیسٹی. ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کا تجربہ ہم نے کراچی میں کے ای ایس سی کا بھی کیا تھا. ابھی تک اس میں جو چیزیں چل رہی ہیں وہ کے ای ایس سی کے بوسٹ ایکسپیرینس. کیا فائدہ ہوا کراچی کو؟ مالک بات یہ ہے, پاکستان میں جو اس وقت آپ جنریشن سائٹ کی ایفیشنسیز کو بھول جائیے, جو پاور ڈسکوز کو ڈیلیور ہوتی ہے ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو, اس میں سے 22% کبھی بل ہی نہیں ہوتا. چل میں ابھی آتا ہوں. مجھے ایک چیز بتائیں مالک, ایک منٹ. اور جو 78% بل ہوتا ہے اس میں سے 18% پے نہیں ہوتا. آپ کیوں نہیں کرتے کہ ہر ڈسکوز کو جس علاقے میں وہ جا رہا ہے اس کو انڈیپینڈنٹ بنائیے اور لیٹ دا پروونشل گورنمنٹس ریکور دیٹ منی. جتنا پیسہ واپس نہیں آتا ریکوری تو پروونشل گورنمنٹس نے کرنی ہے نا, ان کے آپ اس میں سے کاٹ لیجیے. خیر صاحب دیکھیں, یہ ایشو پچھلے چند ماہ میں 2-3 دفعہ ٹی وی پہ میں نے ایشو یہ جو بات کر رہے ہیں انصاری صاحب, یہ بیسیکلی بات کر رہے ہیں ڈی ریگولیشن کی, کہ یہ انرجی جو ہے یا بجلی کا جو محکمہ ہے یا بجلی کی جو بزنس ہے اس کو ڈی ریگولیٹ کر دیا جائے, کہ آپ ڈسکوز جو ہے پروونسز کے حوالے کریں, جتنی بجلی آپ ان کو ڈیلیور کرتے ہیں آپ ان سے پیسے لے لیں, کلیکشن جو ہے وہ خود کریں. یعنی پروڈیوسر اور جو کنزیومر جو ہے وہ ڈائریکٹلی ایک دوسرے کے ساتھ ڈیل کریں, بیچ میں سے حکومت نکل جائے. اب 2-3 روز پہلے اے این پی نے بھی یہ کہا ہے کہ ہمیں جنریشن جو ہے ہمارے حوالے کی جائے, ہمارے ڈسکوز ہمارے حوالے کی جائے. 18th امینڈمنٹ کو ادا نہیں کیا آپ؟ نہیں یو آر ریفرنگ ٹو سم تھنگ ڈفرینٹ. یہ اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے, فیڈرل حکومت کر سکتی ہے. ایڈمنسٹریٹو بیسیکلی ایکشن کی ضرورت ہے. آپ اس کو جب آپ ڈی ریگولیٹ کریں گے نا تو جو پروڈیوسر ہے اس کو اپنی پیمنٹ جو ہے وہ انشور ہو جائے گی, بیکاز وہ ڈائریکٹلی کنزیومر کے ساتھ ڈیل کر رہا ہوگا. اس سے میسو انویسٹمنٹ جو ہے آپ کی جنریشن میں آٹومیٹکلی آنی شروع ہو جائے گی. جس طرح ٹیلی کام کو آپ نے ڈی ریگولیٹ کیا, انویسٹمنٹ اس کا یہ ہوا کہ چیپ ہو گیا ہوا ہے, فوری طور پہ کنیکشن آپ کو مل جائے. ایک وقت تھا کہ ٹیلی فون لگانے کے لیے لوگوں کو 3 سال انتظار کرنا پڑتا. You have to deregulate it and give these distribution companies to the provinces and let the province deal with the federal government اور اس کو جو ہے نبٹنے دیں اس سے. یہ اگر ہمارا گلہ جو ہمارا شکوہ ہے پنجاب کا وہ یہ ہے کہ کراچی جو ہے کے ای ایس سی نے اربوں کے حساب سے پیسے دینے ہیں. چودھری صاحب ول سپورٹ می آن اٹ, کورابریٹ کریں گے. حیدرآباد کا جو ہے جو ڈسٹریبیوشن ایریا جو ہے وہ 50% سے زیادہ جو ہے لاسز کر رہا ہے. کوئٹے کا جو ہے 50% سے زیادہ کر رہا ہے. سکر کا کچھ 38 سے 37% کر رہا ہے. گجرات 97%. پنجاب کے تمام ڈسکوز جو ہیں ایکسیپٹ 1 جو 86-87 میں, باقی سارے 95-96 سے اوپر کر رہے ہیں. دے دے جائیں پروونشل گورنمنٹ کو دے دیں تاکہ لیٹ دیم بیکم انڈیپینڈنٹ اور اس میں سے نکل جائیں. چوئس صاحب اس کا 2-3 اسپیسیفک مالک I would like to say one more point before چوئس صاحب come. چوئس صاحب نے ایک بڑی انٹرسٹنگ آبزرویشن دی تھی کہ جب ہم ڈیمانڈ انکریز کرتے ہیں تو جنریشن انکریز کرتے ہیں, ڈیمانڈ انکریز ہوتی ہے. کرنٹ میرے اسیسمنٹ سے اور اپنا پلاننگ کمیشن نے بھی اس کو کیا ہے کہ جو لوڈ شیڈنگ ہے اٹ از شیونگ آف تقریباً 5 سے 5.5% آف یور جی ڈی پی. جس وقت آپ ایک بندے کو پاور دیتے ہیں, اس کا روزگار چلتا ہے, اس کا کاروبار چلتا ہے, اس پہ سخت آتی ہے اور کام کرنے کی, دیٹس ریزن ڈیمانڈ گوز اپ.
پاکستان کا اس وقت مسئلہ جو بنا ہوا ہے، مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ 20,000 میگا واٹ آپ کے پاس اس وقت انسٹالڈ کیپیسٹی ہے. آپ 14 جتنی بجلی آپ زیادہ پروڈیوس کرتے ہیں اتنا آپ کا نقصان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جو آپ اس وقت سارے لوگ حفیظ شیخ کو گالیاں نکالتے ہیں، باقی فار ایوری یونٹ آف پاور دیٹ یو جنریٹ اور سیل یو لوز منی. So less you generate and less you sell, the more you save. جب تک آپ یہ چوری والا چکر اور سبسڈی والا چکر ختم نہیں کریں گے. ایک ایشو ہے کہ کوئلے پہ جائے، آپ کی 60% جنریشن کاسٹ گرے گی، نمبر 1. نمبر 2، لاسز کو کنٹرول کریں، جیسے خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی آپ پروونسز کو دے دیں، وہاں سے آپ کا تقریباً 40% وہاں سے بچت آئی. آپ اگر ان کے جو آئی پی پیز کے ایگریمنٹس ہیں ان کو ریڈو کرتے ہیں، اس میں سے یہ جو کیپیسٹی چارج نکال دیجئے اور ان کو ایک ڈیلیورڈ کاسٹ ڈالیں جہاں پہ انرجی ایفیشنسی ان کی رسپانسبلٹی ہو، تو نہ یہ فیول کا تھیفٹ ہوگا، ٹھیک ہے، نہ اس میں ویسٹیج ہوگی، تو اوور آل آپ کی جو جنریشن ہے وہ نیچے آ جائے. ابھی I have to go on a break, I have to interject. ناظرین، ابھی کچھ تجاویز آئی ہیں. اب اس کا ہم بریک کے بعد ہم چودھری صاحب سے پوچھیں گے کہ کیا وہ ان سے اتفاق کرتے ہیں، اور اگر کرتے ہیں یا نہیں کرتے تو اس بات کو آگے کیسے لے کے جائیں گے. اور ہماری اصل وہی چیز جو ایلوسیو چیز ہم ڈھونڈ رہے ہیں وہ ہے بجلی. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. بریک سے پہلے چودھری صاحب 2-3 اسپیسیفک باتیں آئیں. ایک تو یہی آئی کہ جی کول کے اوپر آپ جائیں. ایک آیا کہ جتنے آپ کے اگریمنٹس ہیں اس وقت وہ اتنے زیادہ غلط طریقے سے بنے ہوئے ہیں کہ اس میں جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوں گے یہ فرنس آئل بھی چوری ہوگا اربوں روپے کا، یہ سارا بھی ہوگا. خواجہ صاحب کو اور ان کا بھی جمال صاحب کا تھا کہ جو سے ڈسکوز ہیں پروونشل گورنمنٹ کو دیں ابھی، اور ان کی پرفارمنس بہتر ہے. لیکن ہم ادھر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ابھی میں ایک آپ کو اگزامپل دے سکتا ہوں پشاور میں، کہ وہاں پہ جو ریٹائرڈ بریگیڈیئر صاحب لگے ہیں وہ ہماری اطلاع یہ ہے وہ اس لیے لگے ہیں کیونکہ ان کا وہ ایک ڈیل کا حصہ تھے، مولانا صاحب کا الیکشن سے وڈرا کرنا اور اس میں بیٹھنا. تو اگر اس طرح اپوائنٹمنٹس ہو رہی ہیں اور یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو کس طرح کام چلے گا؟ I don't think that was part of the deal. یہ کورٹ میں بھی کیس کیا اور وہیں سے فیصلہ ہوا اور اس کے فیصلے کے بعد ہی چارج لیا گیا. ڈسکوز کو پروونشلائز پہ چلتے ہیں پہلے. یہ اچھی سجیشن ہے اور اس کے اوپر باتیں بھی ہو رہی ہیں، ڈسکشنز بھی ہو رہی ہیں. پارلیمنٹ کے اندر جو گروپس ہیں وہ آپس میں ڈسکس کرتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو ہم اس کا حل نکالیں کہ ڈسکوز کو جو ہے وہ پروونسز کے حوالے کر دیا جائیں، سو دیٹ جیسے خواجہ صاحب نے کہا کہ پروڈکشن کے بعد ان کو مل جائے. اپنے ناظرین کے لیے اگر لیٹ سے کل ہم کر دیتے ہیں ڈسکوز کو پرائیویٹائز، کیا ہوگا؟ کیا ایک دم بجلی کی سوچ پرائیویٹائز نہیں کر رہے آپ. سوری پروونشل گورنمنٹ کے حوالے صرف یہ کر رہے ہیں پروونشل گورنمنٹ جو بندے چلا رہے ہیں نا ان سے لے کے تو آپ نہیں، بندے وہی چلائیں گے، بندے وہی چلائیں گے. دیکھیں ایک میٹر لگا ہوا ہے جنریشن سے، نہیں پلیز سسٹم کو سمجھیے، مالک اور لوگوں کو سمجھنے دیجیے. جنریشن کمپنیز آتی ہے، ان کا ایک میٹر اور ڈسکو کو ہینڈ اوور کرتی ہے، ڈسکو پھر کنزیومر کو دیتا ہے اور ریکوری کرتا ہے. وہ ریکوری جو ہے اس میں فلو ہے. ابھی تو 80% ہو رہی ہے، جو بھی 80 بھی نہیں ہو رہی یار، اس وقت 60% ریکوری ہو رہی ہے اور نیشنل بیسس پہ کہیں زیادہ ہو رہی ہے کہیں کم ہو رہی ہے، بٹ اوور آل 60% ہو رہی ہے. اگر سارے آپ فگرز لے لیں کہ پنجاب میں 97% ہو رہی ہے تو باقی تو 40% رہتا ہے. میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں، جو بجلی کی کنزمپشن کی بات ہوتی ہے کہ پنجاب کو پورا شیئر نہیں ملتا، تو جو پنجاب ہے وہ آپ نے خود بھی سٹیٹمنٹ دی تھی کہ پنجاب سے زیادتی ہوتی رہی ہے، پاس میں ہوتی رہی ہے، مطلب ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں، کم سپلائی ہوتی رہی ہے. بٹ یہ بھی جو ایلیگیشن ہے نا کہ پنجاب کا حصہ سارا وہ سندھ کو مل رہا ہے، یہ بھی غلط ایلیگیشن ہے. ٹھیک ہے نا، پنجاب گیس سے سون شیئر یہ 7534 میگا واٹ جو ان کا شیئر تھا کنزمپشن کا، تو دیٹ از 68% آف دی ٹوٹل آف پاکستان. 15% ہے کے پی کے کی کنزمپشن، 11% ہے سندھ کی. اس سے پہلے آج ہم 2-3 بلوچستان میں اگر چلے یہ ہم پروونسز کو دیتے ہیں وہ ڈسکو چلاتے ہیں. جمال صاحب نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات پوائنٹ آؤٹ کی کہ اگر آپ کوئلے پہ بھی جاتے ہیں ان کو کنورٹ کرتے ہیں تو جو باقی انفراسٹرکچر چاہیے، کوئلہ جو اتنے لاکھوں ٹن آنا ہے اس کے لیے پورٹ نہیں ہے، اس کے لیے اسٹوریج فیسلٹیز نہیں ہے، تو وہ باؤزر انڈسٹریز آپ کی ڈیولپ کرے گی. اور وہاں سے ابھی اس وقت آپ جو تیل ہے اس کو کیری کرنا چاہیں مظفر گڑھ سے کسی اور جگہ تو اس کا کیا خرچ آتا ہے؟ نہیں، اس پہ کوئی کام ہو رہا ہے، اس پہ کوئی کام ہو رہا ہے. اسٹڈیز اب بینگ کیریڈ آؤٹ، اور اس کو اگر ہم اس طرف انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو $30 پر ٹن ایڈ ہوتا ہے فریٹ جو ہے، $30 پر ٹن، $30 پر ٹن کے ساتھ ایڈ ہوتا ہے جو فریٹ آپ کنٹری لے کے آتے ہیں. میرا اپنا خیال ہے کہ اس کے ساتھ ایک اور فیلئر ہے کمپلیٹ موجودہ حکومت کا، ریلوے.
اگر ریلوے جو ہے اس کو صحیح لائنوں پہ جو موجودہ وزیر وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اگر ان سے جان چھوٹ جائے اس حکومت کی چوئی صاحب بھی چاہیں گے چھوٹ جائے تو یہ اس سے ریلوے اس کو ٹرانسپورٹ بڑی بہتر کر سکتی ہے کوئلے کو. پرانے زمانے میں کوئلہ ٹرانسپورٹ ہی جو ہے ریلوے سے ہوتا تھا, تیل بھی اسی سے ہوتا تھا. سنا بڑے جھگڑے ہوتے ہیں میٹنگز میں, جو وزیر ہیں ڈاکٹر عاصم صاحب, ان کے جھگڑے ہوتے ہیں حفیظ شیخ صاحب سے. وہ کہتے ہیں مجھے 32,000 ٹن روزانہ چاہیے, وہ کہتے ہیں 28,000 ٹن کے پیسے لے لو, پھر دیتے 20,000 ٹن کے پیسے ہیں. آپ کے پاس یہ ساری چیزیں کرنے کے جہاں اس وقت ہم کھڑے ہوئے, اگر آج فرنس آئل پہ بھی تو یہ ساری چیزیں 6 مہینے 8 مہینے کی بات ہے نا, لوگ تو سڑکوں پہ سے نکلے ہوئے. اگر آپ 28,000 ٹن بھی 32,000 ٹن کا روز کا خرچہ آپ کا بنتا ہے تقریباً 2.25 ارب روپیہ ڈیلی. آپ نے ایک بیان دیا تھا کہ 2.3 بلین جو 2.65 ہمیں جو کیلکولیشن آپ ہی دیکھ رہے تھے. پھر آپ نے ایک بیان دیا کہ ڈسکوز جو سے ہیں یہ اب ہمیں ریکوری سے 1.3 بلین روز کا دیا کریں گے, ہم وہ پیسے یوز کریں گے. وہ بھی نہیں ہو رہا. یہ بیان تھا ہی نہیں, یہ بیان تھا ہی نہیں. ٹھیک ہے, میں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں ڈسکو سے ہماری کوشش ہے کہ جو چوری ہوا مال ہے پیسے ہیں وہ ان کو نکالنا ہے, تو اسے میں تقریباً 1.3 بلین پر 10 ڈیز کا ہمیں وہ دیں گے. تو 5 بلین یہ سارے پیسے کہاں ہیں, کہاں سے آئیں گے یہ سارے پیسے؟ سارے جو خالد صاحب نے بھی بتایا ہے چوری ہوئی ہے, جو جمال بھی بتا رہا ہے چوری ہو گئے ہیں. دیر از اے ویری میسو گروپ آف پیپل ہو آر ان پاکستان جو یہ سارا کام چوری کا کرتے ہیں. تو وہ ہاتھ کیوں نہیں آ رہے؟ گورنمنٹ سے بھی پیسے آپ لے رہے ہیں. ایک بڑی اچھی تجویز بھی آئی تھی کہ جو سے آپ نے جو صوبوں نے آپ کے پیسے دینے ہیں, جب فیڈرل ڈویژنل پول سے پیسے جا رہے ہیں وہیں سے ان کے پیسے کاٹ لیں. جو صوبے آپ کو پیسے نہیں دیتے پروونشل گورنمنٹ بالکل کاٹ لیں, وہ آپ کیوں نہیں کاٹتے؟ آپ بھی تو کاٹیں. اب آپ کو یہ پتا ہے منسٹری کو کلیم لانچ کرنا چاہیے ود منسٹری آف فائنانس, اور منسٹری آف فائنانس جو ہے تمام اداروں کے کاٹ کے پیسے جو ہے بیلنس ایڈجسٹ کر کے اس لیے تو نہیں کاٹتے کیونکہ اگر پنجاب میں تو یہ کاٹ لیں گے تو باقی 3 صوبوں میں پنجاب نے جو پیسے تو پے کر دیے ہیں جولائی سے پہلے پے کر دیے. سیدھی سی بات ہے, فیڈرل گورنمنٹ ایٹ سورس کیوں نہیں پیسے کاٹتی؟ یہ بڑی پرانی بات ہے. 1993 میں جب محترمہ شہید کی ابھی بھی چل رہی ہے بات, اس وقت بھی یہ کیوں نہیں کرتے آپ؟ ہم پیسے نہ دیں, ہمارا بجلی ہمارا میٹر کا بھی بجلی کی ڈیو ڈیٹ ہوتی ہے, ہمارا میٹر کاٹ دیتا ہے وابڈا آ کے. آپ لوگ پروونشل گورنمنٹس کے پیسے آپ کے پاس پڑے ہیں, آپ کیوں نہیں کاٹتے؟ یا آپ سیاست کر رہے ہیں؟ وہ سارے سندھ گورنمنٹ کہتی ہے جی کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھے ٹیلی کریں اور جو آپ کیا لے لیں جو ہمارا ہمیں بیٹھ جائیں, آپ اگلا ایک ہفتہ رکھ لیں, اتفاق سے ان کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ شاید آپ کو پسند نہ آئے جس طریقے سے. تو کئی ایسی بھی یہ کہتی ہے سندھ گورنمنٹ چھوڑے, کئی ایسی کہتی ہے. مالک کین آئی انٹروین ہیئر؟ دیکھیے لاسٹ 2 منٹس ویری کوئکلی. دیکھیے بات کیا ہے کہ یہ صرف ایک منسٹری کا یا ایک سیگمنٹ کا پرابلم نہیں ہے. آپ آج گیس ڈائیورٹ کر دیں, آپ کو پوری کیپیسٹی مل جائے گی. 500 ملین کیوبک فیٹ گیس آپ سی این جی میں جلا رہے ہیں. دیکھیے یہ ایک نیشنل پرابلم ہے اور یہ پولیٹیکل پرابلم. آج گورنمنٹ سی این جی کام کرتی ہے تو آپ آگ لگا دیتے ہیں. میری پلیز لیٹ می فنش, یو نو. آپ جب ڈاؤن ٹو مائی لاسٹ 2 منٹس پلیز لسن, گیو می 3 اسٹیپس نمبر 1 یو نیڈ سلور بلٹس. سلور بلٹس از آپ پیٹرول سستا کریں اس ملک میں تاکہ سی این جی ڈائیورٹ ہو پاور میں. تو وہ جو اتنا پیسہ کماتی گورنمنٹ وہاں اوپر یار کیا کماتی ہے مالک؟ 5% جی ڈی پی آپ کی ختم ہو رہی ہے پاور کی وجہ سے. آپ کو جس چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا آپ ان پہ باتیں کرتے ہیں. 5% of your GDP is being eroded because of non-supply of power. میں سے غصہ کر رہے ہیں, میں تو حکومت پاکستان. تو آپ بات نہیں کرنے دیتے. 30 سیکنڈ آپ کے میرے 5 سیکنڈ کاٹ لیے چیخنے سے. 30 سیکنڈ آپ جب تک سلور بلٹ پیٹرول سستا کریں سی این جی ڈائیورٹ ہوگی. 90% پاور آپ کی امیجیٹلی سالو ہو جائے گی. لانگ ٹرم پلاننگ کریں, کنورٹ کریں اس کو کول کے اوپر جو منسٹر صاحب کر رہے ہیں. کتنا سا لگے گا اس میں جوال صاحب؟ 6 months. وہ 2 پروجیکٹس for all projects if you go on a war footing. جو آپ پہلے 2 بتا رہے تھے وہ تو امیڈیٹ ہو سکتے ہیں. ہب کو اینڈ جام شورو, ٹھیک ہے, they can be done within 30 days. یہ نمبر 2 سٹیپ آ گیا. یہ نمبر 2 آ گیا. 3 آئی پی پیز کے سب کے ریوائز کریں کانٹریکٹس. جو نہیں کرتا let them call the sovereign guarantee and walk out. خیر صاحب جلدی سے آپ کے خیال میں کون سے 1-2 سلور بلٹس ہیں جو امیڈیٹلی ہونے چاہیے؟ اس کو لانگ ٹرم کے لیے تو ڈی ریگولیٹ کر دینا چاہیے. ڈی ریگولیٹ ہونا چاہیے, یہ سیکٹر ڈی ریگولیٹ ہونا چاہیے. اس سے یہ دوسرا یہ ہے کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں 3.5 سے 4% جو ہے ہمارا شیو آف ہو رہا ہے جی ڈی پی جو ہے اس کی وجہ سے. اور اٹ کمز ٹو اگر 1000 بلین جو ہے نا وہ بنتا ہے سال کا, لیکن اس کے ساتھ سیونگ کا انسینٹیو بھی لوگوں کو دینا چاہیے. جب تک کرپشن نہیں رکے گی یہ ہولز پلگ نہیں ہوں گے, کس طرح ہوگا؟ مالک اٹ از پارٹ آف گورننس.
اٹ از پارٹ آف گورننس. ٹھیک کریں گے ساری پرابلم جب آپ ان فکر یہ گورننس کولیپس ہوئی ہے جس کی وجہ سے باقی چیزیں بھی کولیپس ہیں. اسپیسیفک آ گئے 3 سٹیپس وہ آ گئے, کرپشن آ گئی, پلگنگ ہولز آ گئی. آپ مجھے بتائیں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ I agree with Jamal Sahab on the issue of coal generation because this is the fastest way of providing the cheapest energy source. اس کے بعد جی گیس دیں آپ کو. ہاں گیس جو ہے اس کا مسئلہ ہے ہوا کہ گیس کہاں سے دیں. ایل این جی جو ہے وہ اس کے اوپر ورک کیا جا رہا ہے ابھی. چلیں ایک کول ہو گیا. دوسرا ایل این جی ہے. بائی دی اینڈ آف دس ایئر وی شوڈ ہیو ایل این جی ان پاکستان. سر آخری کوشچن, رن آؤٹ آف ٹائم. کرپشن تو آپ کل بند کر سکتے ہیں, جو اتنے بڑے ہولز ہیں یہ آپ کیوں نہیں پلگ کرتے؟ I wish Malik you could do it. I would give my ministry to you. کیوں ویبسی کیا ہے؟ But they are وہ اتنا مافیا جو ہے آپ ایکسپوز کریں, آپ کھڑے ہو جائیں. جب آپ نے اتنی بڑی مشکل منسٹری لے لیا کیوں نہیں آپ نام لیتے؟ میں نے جو کل 2-4 بندے جو پکڑے ان کی فوٹوگرافس کھینچی ہے ٹی وی کے اوپر, ان کو لائیں گے. We will show the people. نہیں جو سر یہ اربوں روپے کا جو آپ کے یہ جو ڈسکوز میں جن ڈسکوز چلیں آپ ابھی نہیں ڈی ریگولیٹ کر رہے, جن ڈسکوز میں یہ لائن لاسز ہائی پہ ان کے بندے بدل دیں, ٹاپ بندے چینج کریں, لوگوں کو جھٹکے دیں, تبھی کوئی کام ہوگا. میری بات سنیں کہ فرام ڈے 1 جب سے یہ گورننس تو کچھ بھی نہیں ہو جب سے واٹر اینڈ پاور بنی ہے تب سے یہ پرابلم چلی آ رہی ہیں. کوئی آج کی پرابلم نہیں ہے کہ یہ جو پچھلی گورنمنٹس آئی ہیں کسی نے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی. آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ مجھے ایک چیز بتا دیجیے سر, وی ہیو رن اوور ٹائم. آخری آپ کے خیال میں تھوڑا بہت ریلیف, اصل ریلیف کتنے عرصے میں لوگوں کو ملے گا؟ 1 ہفتہ, 2 ہفتہ, 4 ہفتے, 10 ہفتے, ایک مجھے ٹائم فریم بتائیں کہ کوئی ہم کوئی 5-6 گھنٹے زندگی سکون سے کنٹینیوس بجلی آ جائے, کب ہوگا؟ اچھا یہ آپ کنٹینیوس بجلی کی بات کریں. آئی تھنک میرا منتھس ٹائم کچھ امپرومنٹ ہوگی. کچھ امپرومنٹ. بہت شکریہ جمال صاحب, بہت شکریہ خیر صاحب, بہت شکریہ. ناظرین بالکل وقت نہیں ہے لیکن ایک ہمیں منسٹر صاحب نے ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہے کہ 30 دنوں میں کچھ امپرومنٹ آئے گی. چلیں کچھ تو آئے, باقی ہم نے اسپیسیفک سولوشنز دینے کی کوشش کی ہے. بہت مشکل تھا 1 گھنٹے کے پروگرام میں, لیکن اگر ان میں سے بھی 50% چیزیں ہو جائیں تو یقیناً زندگی بہت بہتر ہو جائے گی. اسی سبجیکٹ ہم اور پروگرام بھی کریں گے. تب تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.